السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ. بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے سمرانہ ایز یوزول, اور بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ. شکریہ. سمرانہ میں ہم نے لاسٹ ایک دو ٹاپکس پر ایسے بات کی تھی اور وہ چیزیں اس طرح سے سامنے آئی. ہم نے زلزلے پہ یا کوئی آسمانی ایسی آفات تھیں جس پہ ہم نے کہا تھا جتنا ہو سکے اس پہ استغفار کا ورد کیا جائے, کیونکہ اللہ پاک کی طرف سے کچھ آفات ایسی ہیں جو ہو سکتی ہیں. تو وہ ایک آپ کی پریڈکشن اچھی گئی. اس کے علاوہ جو آپ نے رجب بٹ کے حوالے سے ایک دو کنٹروورسیز جو چل رہی تھیں اس کے بارے میں بات کی, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں یا باتیں ایسی ہیں جس کو آپ آگے لے کر چلی ہیں اور وہ پوری ہوئی ہیں. اب دیکھتے ہیں بہت زیادہ چیزیں ایسی ہیں جو سوشل میڈیا پہ بڑھتی جا رہی ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس کی زد میں آ رہے ہیں. بالکل. نادیہ حسین کا جیسے ہم نے ان کے ہسبینڈ کا دیکھا ایک کیس چل رہا ہے, تو وہ بیٹھے بٹھائے ایک طرح سے ہوتا ہے نا, وہ اچھا کام کر رہی تھیں, ان کا برانڈ چل رہا ہے, اچھا کام چل رہا ہے, تو وہ ایک زد میں آ گئی ہیں. وہ اس مشکل سے کیسے نکلیں گی؟ اچھا جی, یہ بڑی جسے کہتے ہیں نا کہ خاص طور پہ میں سوشل سٹارز, جتنے بھی سوشل سٹارز ہیں یا میڈیا ریلیٹڈ جو لوگ ہیں, یا پھر میں تو پولیٹیشنز کا بھی کہہ رہی ہوں کہ یہ ٹائم اس طرح کا بنا ہوا ہے, پلانٹ پوزیشن اس طرح کی بنی ہوئی ہے کہ آپ ڈی فیم ایزیلی ہو جاؤ گے یا آپ ٹربل میں پڑ جاؤ گے. تو پہلے بھی جیسے میں نے کہا تھا کہ خاص طور پہ جو ہمارے میڈیا ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ بات کرنے سے پہلے جو ہے نا وہ 10 دفعہ سوچنا ہے, بیکاز آپ کی کوئی بات نکلے گی اور عوام کا جو غصہ ہے اور پھر کانٹروورسیز کی جو بھرمار ہے وہ لگ جائے گی. تو آپ نے بڑا ہی کیئرفل رہنا ہے. نادیہ جی کے حوالے سے کہ بالکل واقعی بڑا اچھا کام کر رہی تھی اور پھر سڈن جو ہے وہ ان کے ہسبینڈ ریلیٹڈ ایک پرابلم آئی اور پھر وہ ابھی شی از لائک گیٹ انوالو ان دس تھنگ. میں آگے بھی ان کو یہی مشورہ دوں گی, یہی سجیشن دوں گی کہ پلیز جس طرح سے وہ بولڈ ہیں اور جس طرح سے وہ بول دیتی ہیں, تو ان کو ابھی کے ٹائم پہ اگر میڈیا میں بیانات نہ دیں اور جو ہے وہ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا کہ زپ کر لیں اپنا ماؤتھ. جیسے پہلے بھی میں میڈیا سٹارز کے بارے میں یہی کہتی ہوں کہ پلیز آپ لوگ جو ہے وہ بولنے سے پہلے تھوڑا سا سمجھ لیں, کیونکہ دیکھیں عوام ہے, ان کو کوئی بھی بات بری لگ سکتی ہے یا پھر کوئی بھی ایسی چیز, خاص طور پہ مذہبی ریلیٹڈ چیزیں. پولیٹیشنز جتنے بھی ہیں وہ بھی, جتنے ہمارے میڈیا کے سٹارز ہیں, جتنے ہمارے ایکٹر ایکٹریسز ہیں, کیونکہ اس حوالے سے آگے اقرا آپ دیکھیے گا اسی ایئر میں آپ کو کانٹروورسیز سننے کو ملیں گی. خاص طور پہ مذہب ریلیٹڈ جو لوگ بھی بات کریں گے وہ آگے کانٹروورسیز میں پھنسیں گے. تو بہتر ہے کہ وہ اس چیز میں نہ پھنسیں اور اس پہ بات نہ کریں تو زیادہ بہتر رہے گا. صحیح ہو گیا. اچھا ہم دیکھتے ہیں فواد خان نے بھی ابھی جو ہے مووی کی ہے بالی ووڈ میں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بالی ووڈ جو مووی کی ہے انہوں نے وہ باکس آفس ہٹ کر پائے گی یا نہیں؟ بالکل جی. اچھا میں نے نا یہ 2024 میں میرے خیال سے یہیں پہ میں کہہ کے گئی تھی کہ ہمارے جو ٹرمز ہیں پڑوسی ممالک کے ساتھ وہ بڑے اچھے ہو جائیں گے, اور تھرو ایکٹر ایکٹریسز خاص طور پہ. اور آپ دیکھیں اسی طرح سے اب بڑا اچھا ہمارا جو امیج ہے تھرو ایکٹر ایکٹریسز وہ کافی ایک بوسٹ ملے گا. تو اس حوالے سے میں کہوں گی بہت ہائپ ہے وہاں پہ. ہاں جی بالکل. جیسے ہانیہ عامر کی بڑی اچھی PR چل رہی ہے اور پھر وہ مووی کر رہی ہیں ابھی میرے خیال میں دلجیت کے ساتھ ان کی ایک مووی آنے والی ہے اور ہماری بہت بڑی سٹار ہے. لیکن میں اس حوالے سے پھر بھی میں کہوں گی کہ ہانیہ عامر کو بھی بڑا محتاط رہنا پڑے گا. یہ اس طرح کا ٹائم ہے کہ کوئی بھی بات آپ کی جو ہے وہ ہٹ کر سکتی ہے, کوئی بھی چیز. تو ان کو بھی جس طرح سے وہ بھی بڑا بولڈ طریقے سے بیان دیتی ہیں اور سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیو رہتی ہیں, تو ان کو بھی بڑا محتاط رہنا پڑے گا. لیکن پھر بھی جو جیسے فواد صاحب ہیں, میں نے 2024 میں ہی کہا تھا کہ ان کا پھر سے پیک ٹائم آئے گا دوبارہ سے. جو جتنے بھی ایکٹر ایکٹریسز, ایک حریم صاحبہ تھی, ان کا ڈرامہ آیا تھا میں نے 2024 میں, ان کا بھی کہا تھا کہ یہ بھی بہت اچھا نام کمائیں گی, ان کے لیے 2025 اچھا رہے گا. ماہرہ صاحبہ ہیں, ان کے لیے 2025 جو ہے وہ کمٹمنٹ کا ایئر ہو سکتا ہے. وہ ہو گئی تھی کمٹمنٹ 2024 میں آئی تھنک ان کی. تو ابھی جو ہے وہ بڑا اچھا ان کا پیک لیول ہوگا. اور یہ جو دونوں موویز آئی ہیں ہانیہ صاحبہ یا فواد صاحب کی, یہ دونوں بڑی ہٹ ثابت ہوں گی. اچھا, مطلب ان کا جو فیم ہے وہ دوبالا ہو سکتا ہے. مطلب ان کا ٹائم جو ہے وہ چل رہا ہے, مزید ان کا ٹائم جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے. اچھا ہم نے رجب بٹ کے حوالے سے بھی بات کی تھی کہ ان کو تھوڑے ٹائم کے لیے خاموش رہنے کی ضرورت ہے, جتنا ہو سکے کوئی بیانات دینے سے گریز کریں یا پھر سوشل میڈیا پہ اس طرح سے انوالو ہونے سے گریز کریں. لیکن آئے دن وہ کچھ نہ کچھ ایسا کر رہے ہیں, وہ کس وجہ سے کر رہے ہیں وہی بہتر جانتے ہیں واللہ عالم. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جیسے ابھی ٹیٹو یا پھر ایک لڑکی کے ساتھ سم تھنگ ایسے ویڈیوز آ رہی ہیں. میں تو پہلے یہ کہہ رہی ہوں, میں تو لاسٹ ٹائم بھی وارن کر کے گئی ہوں, اور میں آگے جا کے ان کو یہ پورا جو ایئر ہے نا
صرف دسمبر میں جا کے نا ان کے جو پلانٹ پوزیشن ہے وہ پھر بہتر بنتی ہے اور ان کے لیے تھوڑا ایزی. میں پہلے بھی کہہ کے گئی تھی کہ پلیز بچیں میڈیا پہ, ابھی تھوڑی دیر کے لیے آپ پوز ہو جائیں, غائب ہو جائیں. جیسے ہوتا ہے نا کہ جب ایسا کوئی ٹائم آتا ہے تو پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے پوز ہو جائیں, آپ غائب ہو جائیں, تو وہ آپ کے لیے بہتر رہے گا. ابھی بھی ان کے لیے خطرہ ہے, میں پہلے بھی کہہ کے گئی ہوں, ابھی بھی اگر ان کے چاہنے والے سن رہے ہیں, جتنے بھی سٹارز کی بات کی ان کے چاہنے والے بھی سن رہے ہیں, تو ان کو یہ میسج ڈیلیور کر دیں کہ ابھی بھی جو ہے وہ پورا ایئر, یہ تو میں پہلے کہتی ہوں کہ یہ بریک اپس کا ایئر ہے, یہ کنٹروورسیز کا ایئر ہے. ہماری اتنی اچھی اچھی جو سوشل میڈیا سٹارز تھیں ان کی کنٹروورسیز سامنے آئی ہیں اور لوگ ایگزیکٹلی لوگ ڈی فیم کرنے کی کوشش کریں گے. اس طرح سے جو ہے پلانٹس کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جتنے بھی سوشل میڈیا سٹارز ہیں ان کی شہرت کو خطرہ ہے, ان کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کی جائے گی, یا پھر جسے کہتے ہیں نا کہ حاسدین جو ہیں اس ٹائم پہ بڑے ایکٹیو نظر آئیں گے. تو محتاط رہنا ہے آپ نے, کوئی بھی اس طرح کی بات نہیں کرنی. تھوڑا اپنے آپ کو پاز کر دیں, میڈیا سے تھوڑا سا جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے. جب بھی آپ ویسے بھی پبلک فگر ہو نا تو آپ کو بولتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے, کون سی بات کس کے سینٹیمنٹ کو کب ہرٹ کر جائے, تو یہ بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی پلیٹ فارم پہ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں جو ابھی ہماری میجر سچویشن چل رہی ہے پاکستان کی, وہ ہے PSL. تو اس میں مجھے بتائیں گی کون سی جو ٹیم ہے جو ون ہوگی؟ اچھا, اگر ابھی کیلکولیشن کے حساب سے آپ دیکھیں, پلانٹس کے حساب سے دیکھیں, تو جو وننگ لیڈنگ میں آ رہی ہیں. اچھا, میچز کی میری بڑی اچھی پریڈکشن, حالانکہ میں کہتی ہوں میچز پہ نا پریڈکشن نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ سڈن چینج ہو جاتے ہیں. بٹ یہ کہ میچز کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو PSL جیسے کہ ہماری قوم بڑی ایکٹیو ہے, تو اس میں لاہوریوں کے لیے بھی خوشخبری آتی ہے کہ اس دفعہ شاید جو ہے ہماری ٹیم بھی جو ہے وہ سیکنڈ لیڈ پہ یا فرسٹ لیڈ پہ آ سکتی ہے. تو اس ٹائم پہ جیسے اسلام آباد کی جو ٹیم ہے, بیسٹ 3 ٹیمز کا اگر میں کہوں جو وننگ پوزیشن پہ, اسلام آباد, اس کے بعد دوسرے نمبر پہ میں کاؤنٹ کروں گی لاہور, تیسرے نمبر پہ کوئٹہ, پھر اس کے بعد جو باقی ٹیمز ہیں ان کے پھر جو وننگ چانسز ہے وہ اس حساب سے نیچے کے پینل میں. تو 3 جو وننگ پوزیشن میں اس ٹائم پہ مجھے لگ رہا ہے, انہی میں سے شاید کوئی ونر آپ کو سننے کو ملے گا. بہتر ہو گیا. اچھا, ہمیں سننے میں آیا تھا کہ چاند گرہن, سورج گرہن, یہ سب چیزیں بھی جو ہیں اس سال میں نمودار ہوں گی, اس حوالے سے ہمیں بتائیں گے آپ؟ بالکل جی, میرے خیال سے میں نے ڈیٹس آپ نے لکھوائی ہیں. 22 اپریل کو آپ نے کہا ہے, جیسے یالہ باری ابھی دوبارہ. ہاں جی, 22 اپریل کو جو ہے وہ, اچھا کیونکہ دیکھیں موسم کا حال بھی سیاروں سے ہی کیلکولیٹ کرتے ہیں نا, تو جب آپ کے پلانٹس کی پوزیشن, موسمی تبدیلیاں بھی اس سے ہی انڈیکیٹ ہوتی ہیں. تو آگے جا کے جس طرح ڈیٹ بتائی ہے اس میں طوفان آنا, اللہ نہ کرے زلزلے آنا, یا جو زمین کی طرف سے آفات ہیں یا آسمان کی طرف سے آفات ہے, وہ بڑے پیک لیول ہے. تو اس میں جو ہے میں وہی کہتی ہوں کہ آپ جتنا ہو سکے آپ کلمہ اور استغفار, یہ 2 چیزیں ہیں کہ آئی ہوئی مصیبتیں بھی جو ہیں نا وہ اپنا رخ ایسے بدل لیتی ہیں. تو جتنی بھی عوام ہے ان سے اپیل ہے کہ اس ٹائم پہ, یہ تھوڑا سا کرٹیکل ٹائم ہے, تو آپ استغفار کریں, کلمہ پڑھیں, تاکہ یہ آفتیں جو ہیں وہ ٹل جائیں. اللہ نہ کرے, میں تو پہلے بھی آپ کو کہہ کے گئی تھی کہ دیکھیں پوزیشن ایسی بنی, اس میں میرا قصور نہیں ہے, کیونکہ لوگ پھر نیچے آ کے جو ہے ہمیں بھی برا بھلا کہتے ہیں, اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. یہ ایک جسے کہتے ہیں نا پلانٹ پوزیشن ایسی ہے جس کے اکارڈنگ ہم لوگ صرف انڈیکیٹ کرتے ہیں, باقی غیب کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور 25 اپریل کو آپ نے بتایا ٹرپل کنجیکشن. بالکل, ٹرپل کنجیکشن ہے, جیسے چاند اور 2 ستارے بالکل آپس میں آمنے سامنے ہیں. تو میں نے وہی آپ کو بتایا کہ بریک اپس ہوں گے, ڈائیورس ریٹ بڑا, سوشل میڈیا سٹارز کی بھی آپ سن رہے ہوگے کہ ڈائیورس آ رہی ہے. پھر یہ کہ موڈ سوئنگز لوگوں کو بڑے جو ہیں وہ اس ٹائپ کے ہوں گے, تو اس حساب سے بھی بڑا خطرہ ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ غصے پہ اپنے کنٹرول اس ٹائم پہ بہت ضروری ہے رکھنا. اور 7 سپتمبر بلڈ مون ہے جی. اچھا, بلڈ مون جب بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا چاند گرہن جب بھی ہوتا ہے, تو جادو کے میں آپ کو کہتی ہوں کہ آفات اترتی ہیں. وہی جیسے میں نے کہا کہ زمین کی طرف سے آفات, آسمان کی طرف سے آفات, بلیک میجک سپیل ہونا, ٹھیک ہے. پھر یہ کہ جس طرح سے کہ جو لوگ بیمار ہیں وہ زیادہ محتاط ہو جائیں, اس پہ تو صورتیں بنی ہوئی ہیں, اس پہ ہے کہ نوافل آپ ادا کریں
تو اس حوالے سے بھی محتاط آپ کو رہنا ہوگا. خاص طور پہ جو عورتیں لڑکیاں پریگننٹ ہیں. اقرا ڈیٹ دوبارہ سے مجھے بتائیے گا ڈیٹس. یہ ہے 7 ستمبر. 7 ستمبر کو. ہاں جی. تو جو لڑکیاں جو بچیاں جو ہیں وہ پریگننٹ ہیں ان کو بڑی احتیاط کرنی ہوگی. صرف اور صرف وہ اس ڈیوریشن میں ریسٹ کریں, کوئی کام نہ کریں تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. 5 نومبر سپر مون. سپر مون جی دیکھیں سپر مون بھی آ گیا. جب بھی مون ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو موڈ سوئنگز آپ کے جو ہیں وہ لڑائی جھگڑے کا خدشہ, ڈائیورس کا خدشہ, لڑائیوں کا خدشہ, جیسے میں نے سوشل میڈیا سٹارز کو خاص طور پہ وارن کیا ہے, پولیٹیشنز کو خاص طور پہ وارن کیا ہے, بڑی کوئی تبدیلی. بلکہ میں اقرا یہ بھی ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ آگے جا کے جون جولائی میں کوئی بڑی پولیٹیکلی بھی تبدیلیاں آپ کو جو ہے وہ بڑا ٹربل, ان کو جو ہے یہ والی جو ہماری گورنمنٹ جا رہی ہے یہ ٹربل میں پڑ سکتی ہے تھوڑا سا. صحیح ہو گیا. مطلب پورے سال کا جو حال ہے نا وہ آپ نے بڑے کاؤنٹڈ طریقے کے ساتھ عداد شمار کے ساتھ بتا دیا. تو میں نے پھر دوبارہ سے بتا لینا آپ کو کہ یہ ایسے تھا, آپ بتاؤ. بالکل. اچھا, ہم نے یہ بات تو ڈسکس کر لی. نادیہ حسین جو ہے وہ کب اس کنٹروورسی سے یا اس مشکل سے کیسے نکلیں گے؟ جب اچھا میں کہہ رہی ہوں جتنے بھی سٹارز یا جتنے بھی لوگ کنٹروورسی میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ ایئر جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں رہے گا. آگے جا کے اینڈ آف دا ایئر دسمبر میں جا کے پھر ان کے لیے جو ہے وہ ایزی چیزیں بنتی جا رہی ہیں. تو ابھی پاز کر دیں, تھوڑا سا اپنے بیانات دینا یا میڈیا پہ آنا تھوڑا سا اس کو بند کر دیں, یا پھر اپنے الفاظ میں محتاط ہو جائیں جتنے بھی سٹارز ہیں. ٹھیک ہو گیا. جیسے ابھی سارا سینیریو اس طرح سے چل رہا ہے تو اب ہم آتے ہیں سٹارز پہ. کون سے اب سٹارز جو ہیں جن کا اچھا ٹائم چل رہا ہے, جن کا برا ٹائم چل رہا ہے, اس سے سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا 2025 کا جب بھی میں کہتی ہوں تو جن کا جو ٹائم اچھا چل رہا ہے نا, جو ہمارے پاس سٹارز ہیں, تو ان میں جو ہمارے واٹر سائنز ہیں وہ بھی اچھے جا رہے ہیں. جیسے ہمارے پائسیز ہو گئے, اسکارپین ہو گئے, کینسیرین ہو گئے, یہ اچھے جائیں گے. اس کے علاوہ ٹورس ہو گئے, ہمارے ایریز ہو گئے, ہمارے لبرا جون جولائی میں بڑے پولیٹیشنز بھی اس سے ریلیٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے اچھا ٹائم بن رہا ہے. کوڈ ورڈ میں ہی بتاتے ہیں نا ہم, اوپنلی نہیں بتاتے. ان کے لیے اچھا ٹائم بن رہا ہے. پھر یہ کہ یہ سٹارز تھوڑا سیفٹی زون میں. اسکارپینز کے لیے بڑا اچھا ٹائم اب چل پڑا ہے. ایکویریس جو پہلے بڑی ٹربل میں تھے, ہمیشہ سنتے آ رہے تھے, ان کے لیے. باقی جو سٹارز ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کا اچھا ٹائم نہیں ہے, لیکن یہ کہ آگے جا کے موڈ سوئنگز اور یہ سٹارز بھی خاص طور پہ اپنے جاب ایریا کو لے کے, جن کا میں نے کوڈ نہیں کیا, جو ایئر سائنز ہیں, جیمنائز ہو گئے ہمارے, پھر لبرا ہو گئے ہمارے, باقی اور بھی ابھی یہی بھول گئی ہوں میں, یہی رہ گئے تھے میرے خیال سے. تو یہ لوگ جو ہے جاب ایریا کو لے کے بھی, لیو بھی خاص طور پہ ہمارے جاب ایریا کو لے کے بھی ان کے لیے آگے ٹربل بن سکتی ہے. تو اس جگہ پہ بھی ذرا جو ہے وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں, خاص طور پہ غصہ اپنا جو ہے وہ کنٹرول میں رکھیں تو زیادہ بہتر ہے. اچھا, میں نے سنا تھا یہ سال شروع ہونے سے پہلے جیمنائی والوں کے لیے نا دی بیسٹ ایئر ہے یہ مجھے لگ رہا ہے 4تھا مہینہ آ گیا ہے. دی بیسٹ والا سین نا مجھے نظر نہیں آیا ابھی تک. اچھا, جیمنائز کا یہ کہ فائنینشلی تو سٹیبلٹی لگتی ہے, لیکن پھر اب دیکھیں نا آگے جا کے بلڈ مون آ گیا, چاند گرہن اتنے پڑ رہے ہیں, سورج, جو کہ میرے خیال سے 2024 میں پہلی دفعہ اس طرح کی کنجیکشنز بنی ہیں, اور آگے جا کے 2025 میں آپ دیکھیں اس طرح کی کنجیکشنز بنی ہیں, جو کہ ابھی میرے خیال میں ایک آپ بھول گئے ہو, جوپیٹر اور وینس کا بھی ایک ٹائم ہے, وہ بھی میں نے آپ کو شاید ڈیٹ بتائی ہوگی. اس میں یہ کہ وہ آپ کو فائنینشلی اسٹیبلٹی تو دے رہا ہے, لیکن ایموشنلی بہت اس طرح سے لو آپ جا رہے ہو, ویک جا رہے ہو. غصے کا جو آپ کا لیول ہے, جب بھی یہ اس طرح کی کنجیکشنز ہوتی ہیں تو غصہ آٹومیٹکلی آتا ہے آپ کو, تو اس پہ پھر یہ کہ وہی آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا. بٹ یہ ہے کہ اوور آل اگر دیکھا جائے تو جیمنائز کا فائنینشلی اسٹرانگ ہے, لیکن ایموشنلی کہیں نہ کہیں وہ جا کے ذرا جو ہے نا انسٹیبلٹی لگتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. لاسٹ منٹ میں کچھ کہنا چاہیں گی سمرانا؟ لاسٹ منٹ میں میرا پھر سے یہ میسج ہے کہ پلیز جتنے بھی جو سوشل میڈیا پہ بچیاں ہیں یا کچھ,
تو ان کو جس طرح سے ویڈیو لوگ وائرل کر لیتے ہیں جو کہ نقلی بھی ہیں اور اے آئی سے بھی بنائی گئی ہیں، تو آپ دیکھیں اس طرح سے جو سوشل میڈیا کی جو اپنی بہنیں ہیں یا بیٹیاں، ان کو بھی اسی طرح سے آپ ڈیل کریں جس طرح آپ اپنی فیملی کی کوئی اس طرح کی ویڈیو آتی بھی ہے تو وائرل کرنے سے آپ پلیز گریز کریں، کیونکہ دیکھیں ایک بندے کا نام، ایک بندے کی جو عزت ہے وہ داؤ پہ لگ جاتی ہے. تو پلیز اس معاملے میں محتاط رہیں. کوئی اس طرح کی چیز آتی بھی ہے آپ کے پاس تو 100 دفعہ سوچیں، بیکاز لائف از کارما، وہ آپ کے ساتھ بھی سچویشن ہو سکتی ہے، تو گریز کریں اس طرح کی چیزوں سے. یہ بہت بہترین آپ نے پوائنٹ ریز کیا نا. جیسے جیسے ہم اس دنگل میں پھنستے جا رہے ہیں نا، تو ہمیں یہ سب چیزیں بہت آئے دن دیکھنے اور سننے کو مل رہی ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسی زد میں آ رہے ہیں جو شریف ہیں یا جن کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اے آئی ویڈیوز جنریٹ کر کے وہ صرف تھم نیل بنایا جا رہا ہے، ویڈیو کچھ نہیں ہے، وہ صرف تھم نیل ہے. اور اس کے بعد ان کے گھر والوں کو، اس بندے کو کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ چیز آپ سامنے نہ اس کو شو کریں، لیکن آپ بڑے لوگوں نے خودکشی کی ہے اس ریزن کی وجہ سے، ڈی فیم ہونے کی وجہ سے. تو کسی انسان کی زندگی داؤ پہ لگ جاتی ہے صرف آپ کی یہ نااہلی اور اس وجہ سے. اور اتنے بے حس لوگ ہیں، اتنے بے حس لوگ ہیں سمرانا. میں کمنٹس میں جا کر اگر کچھ پڑھتی ہوں یا پھر میں دیکھتی ہوں تو کچھ ویڈیوز یا کچھ ایسی نازیبا ویڈیوز جب کسی کی نکل جاتی ہیں تو وہ نیچے کمنٹس میں لکھ رہے ہوتے ہیں ₹500. بالکل مطلب یہ کیا، آپ سن کر حیران ہو جاتے ہو کہ ایسے بھی لوگ شاید زندگی میں یا دنیا میں پائے جاتے ہیں. دیکھیں پلیز آپ جو ہماری سوشل میڈیا کی بہنیں ہیں، بچیاں یا جو ہم لوگ ہیں، تو ہم بھی وہی رسپیکٹ ڈیزرو کرتے ہیں جو آپ کی اپنی فیملی ڈیزرو کرتی ہے. تو پلیز آپ رسپیکٹ کرنا سیکھیں. جو ہمارے عکاسی کرتے ہیں نا ہمارے معاشرے کے جو مرد لوگ ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اس طرح سے ہے. اور خاص طور پہ اسلام میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کسی کا گناہ دیکھیں بھی تو آپ چھپا لیں، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ چھپائے گا. لیکن آپ دیکھیں لوگ نہیں اس پہ فالو کرتے اس چیز. بالکل اس طرح سے. بہت شکریہ سمرانا پروگرام میں آنے کے لیے.